السلام علیکم. ڈاکٹر ذوالفقار علی خان مارکیٹنگ ریسرچ کے لیکچر 15 کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیمپلنگ ٹیکنیک. اس سے پہلے ہم سیمپلنگ کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں. سیمپلنگ کی کیا ریزن ہے, کیوں ہم سیمپلنگ کرتے ہیں, اس میں چند ٹرمز کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی, جس میں کہ پیرامیٹر, اسٹیٹسٹکس, سیمپلنگ یونٹ, سیمپلنگ فریم اور پاپولیشن کی بات ہم نے کی. اور پھر ہم نے سیمپلنگ سائز کے بارے میں بات کی کہ ہم سیمپلنگ سائز کس طرح سے ڈٹرمن کرتے ہیں. اس کے بھی کئی فیکٹر تھے جو ہم نے ڈسکس کیے, جس میں کہ بجٹ کی بات کی ہم نے, ٹائم کی بات کی ہم نے, پیرالل اسٹڈیز کی بات کی ہم نے, اور ہم نے کچھ اسٹیٹسٹیکل فارمولے کے ذریعے سے بھی سیمپل سائز کو ہم نے ڈٹرمن کیا, جس میں کہ بہت ساری السٹریشنز آپ کو دیں اور ایگزامپلز ہم نے سالو کی. اب جب ہم پاپولیشن کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اور پاپولیشن کو اس کے ایکسٹینٹ, ٹائم اور سیمپلنگ یونٹ کی ٹرمز میں ہم کرتے ہیں, پھر ہم سیمپلنگ فریم جو ہے اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جی ہماری لسٹ کون سی ہے جس سے ہم نے سیمپل لینا ہے. پھر ہم نے سیمپل سائز کے بارے میں بھی طے کر لیا کہ جی ہم نے 100 یونٹ لینے ہیں, 200 یونٹ لینے ہیں, 250 یونٹ لینے ہیں, 1000 یونٹ لینے ہیں, یعنی کہ ہمارا سیمپل سائز کیا ہوگا. جب یہ تین چیزیں ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو آگے ہمیں ایکچولی سیمپل کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پر سلیکٹ کرتے ہوئے ہمیں کچھ سیمپلنگ ٹیکنیکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ایکچولی ہم نے کرنا ہے. کہ فرض کریں کہ ہماری 3000 کی پاپولیشن ہے اور اس میں سے ہم نے 250 یونٹس جو ہیں وہ ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں, تو ہم وہ 250 سلیکٹ کیسے کریں گے؟ یہ سیمپلنگ ٹیکنیکس ہیں. تو سیمپلنگ ٹیکنیکس بہت امپورٹنٹ ہے ریسرچر کے لیے, کیونکہ اس کے مطابق ہم سیمپل لیتے ہیں اور پھر ریسرچ کرتے ہیں. اب جو سیمپلنگ ٹیکنیکس ہیں, سیمپلنگ ٹیکنیک بیسیکلی 2 قسم کی ہیں. ان کو ہم پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک کہتے ہیں اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک کہتے ہیں. دونوں میں فرق آپ جو ہے وہ سمجھ لیجئے. جو پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے اس میں ہم ایسی ٹیکنیکس کو شامل کرتے ہیں جس میں کہ ہر جو یونٹ ہوتا ہے, ہر جو ایلیمنٹ ہوتا ہے, اس کو ہم ایک چانس دیتے ہیں کہ وہ سلیکٹ ہو جائے. یعنی اگر 3000 میں سے ہم نے 250 سلیکٹ کرنے ہیں تو ہم 3000 کو ایسے طریقے سے سلیکٹ کریں گے کہ اس میں سے ہر ایک ایلیمنٹ کا پاس چانس ہوگا کہ وہ سلیکٹ ہو جائے. اب سلیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سلیکٹ ہو جائے گا, ہونا 250 نے, لیکن چانس ہر ایک کے پاس موجود ہے کہ ہم اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. نان پروبیبلٹی میں ایسا نہیں ہوتا. نان پروبیبلٹی میں ہر ایک کے پاس چانس نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے, ریسرچر جو ہے اپنی پسند ناپسند سے کہتا ہے اس کو سلیکٹ کر لو, اس کو سلیکٹ کر لو, اس کو سلیکٹ کر لو, اپنی مرضی سے وہ 250 کو سلیکٹ کر لیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نان پروبیبلٹی ٹیکنیکس اور نان پروبیبلٹی میتھڈس. تو ان دس نان پروبیبلٹی every unit does not have equal chance to be selected. There are preferences or likes and dislikes of researcher. Therefore, researcher's bias is included in that. Therefore, we call it non-probability. But in probability sample, we provide a chance to every unit to be selected. اب اس کے طریقے کیا ہیں؟ نان پروبیبلٹی کے بھی کچھ طریقے ہیں اور پروبیبلٹی کے بھی کچھ طریقے ہیں. اب پروبیبلٹی کے کیا طریقے ہیں اور نان پروبیبلٹی کے کیا طریقے ہیں, ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. Now, in non-probability techniques, we have 4 methods. کون سے 4 میتھڈ ہیں وہ؟ Convenience sampling, judgmental sampling, snowball sampling and quota sampling. پھر دوہرا دیتا ہوں. اس میں Convenience sampling, judgmental sampling, snowball sampling and کوٹا سیمپلنگ. اس کی ہم اب تفصیل دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کنوینئنس سیمپلنگ کیا ہوتی ہے؟ کنوینئنس سیمپلنگ میں ریسرچر اپنی مرضی سے, اپنی کنوینئنس سے, اپنی آسانی سے یونٹ سلیکٹ کرتا ہے. یعنی وہ یونٹس جن کے لیے ان کو آسانی ہوتا ہے. مثلا مارکیٹ ریسرچ میں اگر آپ کسٹمر سروے کر رہے ہیں, وہ سروے میں وہ کسٹمر لے لے گا جو اس کے ہمسائے میں ہیں مثال کے طور پر, یا جو اس کے دوست ہیں, یا جو اس کے رشتہ دار ہیں. اب اس میں کیا ہے؟ کنوینئنس ہے.
He goes and just knocks at the door and asks the friend to fill this questionnaire. بیٹھتا ہے, گپ شپ بھی لگاتا ہے, کوشچنر بھی بھروا لیتا ہے, اس کے لیے وہ ایزی ہے. اس قسم کی سیمپلنگ کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کنوینئنس سیمپلنگ ہے. اور کنوینئنس سیمپلنگ میں عام طور پر یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ یہ نان پروبیبلٹی ہے, تو اس لیے اس کو نان پروبیبلٹی سیمپلنگ میں کنوینئنس سیمپلنگ کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اور مارکیٹ ریسرچر جو ہے, اگرچہ اس کے ریزلٹس جو ہیں یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹ اتنے پریسائز نہیں ہوتے, لیکن اس کے باوجود کنوینئنس سیمپلنگ کو کنوینئنس کی خاطر, ریزلٹس جلدی لینے کی خاطر اور آسانی سے ریزلٹ لینے کی خاطر ریسرچر جو ہے وہ پریسیجن پہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ چلو ریزلٹس جو ہیں وہ 2%, 3%, 5% ذرا کم ایکوریٹ, کم پریسائز ہوں گے, لیکن جلدی ریسرچ ہو جائے گی. تو اس کو ہم کہتے ہیں کنوینئنس سیمپلنگ. اب اگلا سیمپلنگ کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ججمنٹل سیمپلنگ. ناؤ ججمنٹل سیمپلنگ ذرا کنوینئنس سیمپلنگ سے مختلف ہے. ججمنٹل سیمپلنگ میں اگرچہ یہ نان پروبیبلٹی ٹیکنیک ہے, لیکن اس میں ریسرچر جو ہے وہ اپنی ججمنٹ یوز کرتا ہے, چاہے اس کو انکنوینئنٹ ہو, لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سے ایسے یونٹس ہیں جو کہ اس کی ریسرچ کے پرپز کو بہتر طریقے سے سرو کر سکتے ہیں, اور اس کی ججمنٹ میں, اس کی دانست میں یہ جو سیمپل ہے, یہ سیمپلنگ یونٹ جو ہے یہ بیسٹ ہے. اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو چاہے سفر کرنا پڑے, دور جانا پڑے, ٹائم لینا پڑے, لیکن وہ اس کو شامل کرے گا. یاد رہے کہ کنوینئنس سیمپلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو 7 کنوینئنٹلی اویلیبل ہوتے ہیں ہم ان کو یوز کرتے ہیں, لیکن جو ججمنٹل سیمپلنگ ہے ریسرچر کی ججمنٹ ہوتی ہے کہ کیا یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس پاپولیشن کو یا نہیں کرتا, اور بیٹر ریپرزنٹیشن کون کر رہا ہے. تو جو بیٹر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اس یونٹ کو شامل کر لیا جاتا ہے, دوسرے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو ججمنٹل سیمپلنگ کہتے ہیں. اب ججمنٹل سیمپلنگ جو ہے کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے, اس میں مثال کے طور پر ٹیسٹ مارکیٹنگ میں. جب ہم ٹیسٹ مارکیٹنگ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں تو ٹیسٹ مارکیٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی مارکیٹ جو ہے اور مارکیٹ کے اندر کون سے سٹور ہیں جو ہماری پروڈکٹ کو بہتر طریقے سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یا ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اس کی ایکسیپٹیبلٹی چیک کروا سکتے ہیں. تو ان کو ہم ججمنٹل سیمپلنگ کے ذریعے سے کریں گے, شاید کنوینئنس سیمپلنگ کے ذریعے سے نہیں کریں گے. اور ایسی ریسرچ جو کہ انڈسٹریل ریسرچ ہے, آپ کو یاد ہے کہ 2 قسم کی ریسرچ ہوتی ہے, ایک کنزیومر ریسرچ ہوتی ہے, ایک انڈسٹریل ریسرچ ہوتی ہے. کنزیومر ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں, اینڈ کنزیومر کو سروے کرتے ہیں, اینڈ کنزیومر کو ریسرچ کرتے ہیں, جس میں کہ ہم کسٹمر کو کہہ سکتے ہیں, چاہے وہ ہاؤس ہولڈس ہوں, چاہے وہ انڈیویجولس ہوں. لیکن انڈسٹریل ریسرچ میں انڈسٹریل یونٹس ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی انڈسٹریل پروڈکٹس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, اس پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو انڈسٹریل یونٹ کو استعمال کرنا پڑے گا. اور وہ انڈسٹریل یونٹس جو آپ سلیکٹ کریں گے وہ ججمنٹل سیمپلنگ کے ذریعے سے کریں گے کہ آپ کے خیال میں کون سی کمپنی یا کون سا انڈسٹریل یونٹ اس ریسرچ کا ڈیٹا جو ہے وہ بیٹر لا سکتا ہے, تو اس کو آپ استعمال کریں گے. تیسرا جو ہے, اگر مثال کے طور پر یہ آپ کو پتہ ہے کہ کورٹس میں وٹنسز ہوتی ہیں, کورٹس میں گواہیاں ہوتی ہیں, تو اس کو ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں, ایکسپرٹ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں, اسلحے کے ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں. تو اس میں بھی کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے کہ کون سا آدمی جو ہے وہ اس چیز کو ویریفائی کرے گا. تو یہاں بھی ججمنٹل سیمپلنگ ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ کوئی نیو مرچنڈائز ڈسپلے یعنی ونڈو ڈسپلے اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں کون سے سٹور ہوں گے, کون سے ڈپارٹمنٹل سٹور ہوں گے, کون سے لوکیشنز ہوں گی جس پہ کہ آپ ونڈو ڈسپلے کریں گے اور اس میں آپ اپنی مرچنڈائز رکھیں گے اور ڈسپلے کریں گے, تو اس وقت بھی آپ ججمنٹل سیمپلنگ یوز کرتے ہیں. یعنی کہ 4 میں نے آپ کو مواقع بتایا, اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جس میں کہ آپ ججمنٹل سیمپلنگ یوز کر سکتے ہیں, جس میں ان 4 میں نے آپ کو بتایا ٹیسٹ مارکیٹنگ کے لیے جو اسٹور آپ کرتے ہیں, جب آپ اپنی انڈسٹریل ریسرچ کرتے ہیں, جب آپ کورٹ میں یا کسی جگہ کسی ایکسپرٹ کی اوپینین چاہیے, جیسے پینلز ہوتے ہیں تو پینلز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں,
تو اس میں بھی آپ ججمنٹل سیمپلنگ کرتے ہیں. اور آپ اگر کوئی ونڈو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں جہاں مرچنڈائز آپ کی ونڈو میں رکھی جاتی ہے, اس وقت بھی آپ ججمنٹل سیمپلنگ کر سکتے ہیں. نا ججمنٹل سیمپلنگ کا فائدے بھی ہے, نقصان بھی ہے. فائدہ اس کا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ کنوینئنٹ ہے, کوئک ہے. آپ جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں اس ایکسپرٹ کو یا اس یونٹ کو کہ جی ہمیں ڈیٹا چاہیے, وہ آپ کو دے دیں گے. لیکن اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بھی آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. جنرلائزیشن آپ جانتے ہیں نا, جنرلائزیشن کا مطلب ہے کہ جو سیمپل سے ہمیں ڈیٹا ملتا ہے اور جو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں وہ کنکلوژن جب ہم پوری پاپولیشن پہ جنرلائز کرتے ہیں, پاپولیشن کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ جو ہمارا سیمپل کہہ رہا ہے پاپولیشن کی کریکٹرسٹکس یہی ہے. یا ریسرچ کی زبان میں ہم اسٹیٹسٹکس سے جب ہم پیرامیٹر کی طرف چلتے ہیں, دیٹ از دا میجرمنٹ آف دا سیمپل از جنرلائزڈ ایز اے میجرمنٹ آف دا پاپولیشن. تو اس وقت اس پروسیس کو جنرلائزیشن کہتے ہیں. لیکن اور اس میں ہم ججمنٹل سیمپلنگ کی بیس پہ اس کی جنرلائزیشن اتنی اچھی نہیں کر سکتے, بیکاز اٹ انٹائرلی ڈیپینڈز آن دا ججمنٹ آف دا ریسرچر, اینڈ مے بی ان سم کیسز دا ججمنٹ آف دا ریسرچر از فالٹی, اٹ از ناٹ گڈ. اینڈ if the broad population inferences are drawn on the basis of this faulty judgment, obviously this is not research like. تو اس لیے ججمنٹل سیمپلنگ کو بڑی کاشن کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. یہ اکنامیکل ہے, کوئک ہے, لیکن جنرلائزیشن کا پرابلم اس میں ہوتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور تیسرا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کوٹا سیمپلنگ. Now کوٹا سیمپلنگ از جسٹ لائک اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ. لیکن ابھی تو آپ نے اسٹریٹیفائڈ نہیں پڑھا اس لیے, لیکن یہ فریز آپ یاد رکھیں کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے, کوٹا سیمپلنگ جو ہے وہ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے. لیکن کوٹا سیمپلنگ ہوتی کیا ہے؟ کوٹا گروپس کو دیا جاتا ہے. کوٹا آپ سمجھتے ہوں گے کہ کچھ یونٹس آپ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں کہ جی اس گروپ سے اتنے لینے ہیں, اس گروپ سے اتنے لینے ہیں, اس گروپ سے اتنے لینے. تو یہ کوٹا سیمپلنگ جو ہوتا ہے پاپولیشن کو گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر گروپ سے کچھ یونٹ لیے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی یہ اس گروپ کا کوٹا ہے. اب گروپ آپ کیسے بناتے ہیں؟ ہیٹروجینٹی سے آپ ہوموجینٹی کی طرف آتے ہیں. کیا ہوتی ہے ہیٹروجینٹی اور کیا ہوتی ہے ہوموجینٹی؟ ہیٹروجینٹی کہتے ہیں جب کہ پاپولیشن میں بہت زیادہ ویریبلٹی ہو, ڈفرینسز ہوں, ویریشن ہو, مختلف قسم کے یونٹ ہوں, کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی زیادہ انکم والا ہے, کوئی کم انکم والا ہے, ان میں اختلافات ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہیٹروجینٹی. اور ہوموجینٹی کیا ہوتی ہے؟ جب وہ گروپ جو ہے اس کے ممبرز جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں, اس کو کہتے ہیں ہوموجینٹی. تو آپ ہیٹروجینس پاپولیشن کو ہوموجینس گروپ میں تقسیم کر دیں. مثال کے طور پر مین ہیں, ویمن ہیں, چلڈرن ہیں, ہاؤس وائفز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ایک جو ہے نا وہ گروپس ہیں. یا جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے مرکزی حکومت میں صوبوں کا کوٹا ہوتا ہے. مرکزی حکومت کے جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ صوبوں سے لیے جاتے ہیں اور ہر صوبے کا پاپولیشن کی بنیاد پر ایک کوٹا ہوتا ہے. تو اتنا کوٹا ان کو الاٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے اپنی مرضی سے ان میں سے اتنے یونٹ لے لیے جاتے ہیں. تو اسی طرح مارکیٹنگ ریسرچ میں بھی ہوتا ہے کہ آپ مختلف گروپ بنائیں اور ہر گروپ کو کوٹا الاٹ کر دیں. پھر ان کوٹا میں سے جتنے یونٹ آپ نے لینے ہیں وہ آپ اپنی ججمنٹ سے وہ یونٹ سلیکٹ کر لیں. یعنی آئیڈینٹیفیکیشن آف دا یونٹس از آن دا بیسس آف judgment, not any probability technique but on the basis of judgment. اور کیا ہوتا ہے, in other words ہم کیا کہتے ہیں کہ جو کوٹا سیمپل ہے اسی طرح سے ہے, نان پروبیبلٹی ہے, لیکن اس میں آپ کوٹا کو ججمنٹ کے بیس پر کرتے ہیں. بعض اوقات کوٹا جو ہوتا ہے وہ 2 اسٹیج کا کوٹا ہوتا ہے. 2 اسٹیج کوٹا کیسے ہوتا ہے کہ آپ پہلے ایک اسٹیج پہ لیتے ہیں, پھر دوسری اسٹیج پہ لیتے ہیں, پھر بعض اوقات تیسری اسٹیج پہ بھی لیتے ہیں. پہلی اسٹیج پہ مثال کے طور پر آپ نے کہا جی
لاہور شہر ہے اور کراچی شہر ہے. لاہور سے ہم جو ہے وہ 5 آبادیاں لیں گے اور کراچی سے ہم 7 آبادیاں لیں گے. آئی مین سبربس اور لوکیشنز. اس میں لاہور میں آپ لے لیتے ہیں گلبرگ ہے, ماڈل ٹاؤن ہے, ڈیفینس ہے اور یہ شاہدرہ ہے. آئی مین مختلف لوکیلٹیز. لائک وائز کراچی سے آپ لے لیتے ہیں. تو ایک پہلے تو یہ ہو گیا کہ آپ نے کوٹا ان مطلب ہے کہ ان لوکیلٹیز کو دے دیا. پھر آپ نے کیا کیا, اگلی سٹیج پہ آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ جو ہر آبادی ہے ماڈل ٹاؤن ہے مثال کے طور پر, تو ماڈل ٹاؤن سے آپ کتنے لوگ لیں گے, کتنے انڈیویجول لیں گے یا کتنے گھر لیں گے, ہاؤس ہولڈ. اب ہاؤس ہولڈ کا کوٹا آپ سیکنڈ سٹیج پہ دیتے ہیں کہ ہاؤس ہولڈ ہم اس میں سے 50 لیں گے, اس میں سے 70 لیں گے, اس میں سے 80 لیں گے. ناؤ دس از دا سیکنڈ سٹیج, ہاؤس ہولڈ کوٹا. اور بعض کا تھرڈ سٹیج پہ بھی چلا جاتا ہے کہ ہر ہاؤس ہولڈ میں سے آپ انڈیویجول کتنے لیں گے. یا اگر کوٹا کا سسٹم آپ ایسے ہے کہ پہلے آبادی لی, پھر بلاک لیے اور پھر بلاک میں سے ہاؤس ہولڈ لیے, یہ ارینجمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو کوٹا سیمپلنگ میں بھی ملٹی اسٹیج, اٹ کوڈ بی ڈبل اسٹیج اور ٹرپل اسٹیج کوٹا سسٹم. لیکن بیسیکلی دس از assigning units to a group and then drawing those units, selecting those units on the basis of the judgment of the researcher, and hence it is a non-probability technique. کوٹا سامپلنگ کے بعد ہم اگلے سامپلنگ پہ چلتے ہیں, اور اگلی سامپلنگ جو ہے وہ ہے سنو بال سامپلنگ. سنو بال سامپلنگ نان پروبیبلٹی کی چوتھی ٹیکنیک ہے. سنو بال آپ سمجھتے ہیں نا, جیسے برف کا گولا ہم بناتے ہیں, تھوڑی سی برف لی, اس کا گولا بنایا, پھر اوپر اور برف ڈال دی, اس کو پھر ہم نے اکٹھا کر دیا, یہ سنو بال بنتا جاتا ہے, بڑا ہوتا جاتا ہے, بگر بگر بگر. تو یہ سیمپلنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. سیمپلنگ میں کیسے استعمال ہوتا ہے کہ آپ انیشلی ایک گروپ کے پاس یا کسی شخص کے پاس, رسپونڈنٹ کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے ڈیٹا دیں. اب آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا. اب یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے کیا, اپنی ججمنٹ سے کیا. اب جب ان سے آپ انٹرویو کر لیتے ہیں, ان سے جب آپ ڈیٹا لے لیتے ہیں, پھر آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر کسی اور کی طرف آپ مجھے بھیجیے جو یہ ڈیٹا مجھے دے سکتا ہے. اب چونکہ وہ رسپونڈنٹ اسی سرکل میں ہے اور اس کے وہ سارے واقف ہیں, وہ جانتا ہے کہ اس قسم کا ڈیٹا کس کس کے پاس ہو سکتا ہے. تو پھر کیا کرے گا, وہ ریسرچر کو دوسرے شخص کے پاس بھیجے گا, ریفر کرے گا. بعض اوقات کارڈ بھی دے دیتا ہے, بعض اوقات ٹیلی فون کر دیتا ہے, بعض اوقات ویسے کیا دیتا ہے, جی فلاں بندہ ہے جو اس قسم کا ڈیٹا رکھتا ہے, جو اس قسم کی رائے دے سکتا ہے, جس کے بارے میں آپ اس قسم کا انٹرویو کر سکتے ہیں. تو آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں, ان سے آپ ڈیٹا لیتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں, کویسچن کرتے ہیں, جو بھی طریقہ کار ہے آپ کا. اور پھر جب آپ ان سے ختم کر لیتے ہیں, وہی ریکویسٹ آپ ان سے کرتے ہیں کہ جی مجھے کسی اور شخص کا بتائیے, آئیڈینٹیفائی کیجئے کسی اور شخص کو, کسی اور انڈیویجول کو جو کہ اس قسم کا ڈیٹا رکھتا ہے, اس قسم کی جو ہے نا وہ مجھے انٹرویو دے سکتا ہے, اینڈ آئی کین کمپلیٹ مائی ریسرچ. سو یو گو ٹو دا تھرڈ پرسن, تیسرے شخص کے پاس جاتے ہیں, اور یہ پروسیس جو ہے آن اینڈ آن چلتا رہتا ہے. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریفرلز ملتے رہتے ہیں, پیپل ریفر یو ٹو دا ادر یونٹ, اینڈ یو گو ٹو دا ادر یونٹ, انٹرویو ہم, گیٹ دا ڈیٹا, fill your questionnaire, record the data, and then you are referred again to the person where he is referring you. اور یہ اس طرح سے جو سیمپلز کا, انڈیویجولس کا سنو بال ہے, یہ بڑے سے بڑا ہوتا جاتا ہے. اور ختم کب کرتے ہیں آپ؟ اب یعنی سنو بال کی بھی ایک لمٹ ہے نا, کتنا بڑا سنو بال بنائیں گے آپ, کتنا آپ کو یہ سیمپل جو ہے کرنا چاہیے. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں سیچوریشن ہونی شروع ہو جائے. سیچوریشن کیا ہوتی ہے؟ سیچوریشن کا مطلب ہے جب آپ کو اسی قسم کے آنسر اب ملنے شروع ہو جائے, کوئی نئی چیز نہ ملے, وہی چیزیں وہ دہرائی جا رہی ہیں جو آپ نے پہلے سیمپل سے لی ہیں, پہلے انڈیویجول سے لی ہیں, تو وہی باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت آپ اس سنو بال کو ختم کر دیجئے, اور اس کے بعد مزید ریفرنس نہ حاصل کیجئے, اور اس طرح سے آپ اپنی ریسرچ کو مکمل کر لیجئے. تو اس کو کہتے ہیں سنو بال سیمپلنگ. اور یہ جو ہے
سنو بال سیمپلنگ مختلف صورتوں میں ہوتی ہے. ایکسپلوریٹری ریسرچ میں ہوتی ہے، جب آپ نئے آئیڈیاز لے رہے ہیں اس وقت آپ جا سکتے ہیں سنو بال سیمپلنگ کی طرف. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بائر سیلر کا پیئر بنانا ہے آپ نے، وہاں جا سکتے ہیں. سپروائزڈ کا پیئر بنانا ہے، وہاں آپ کر سکتے ہیں. آپ انڈسٹریل سیلنگ میں آپ کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ لیس کاسٹ پر ایزیلی آپ ریلیونٹ لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور دوسروں کی مدد سے، اور اس طرح سے آپ اپنا سیمپل مکمل کر سکتے ہیں. نقصان اس کا یہ ہے کہ اس کا لائکلیہڈ یہ ہے کہ ڈیزائرڈ کریکٹرسٹکس آف دا پاپولیشن جو ہے وہ آپ کو صحیح نہ مل سکیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیکل آنسرز ملتے ہیں اور وہ اس کا ریسرچ ویلیو اس کی نہیں بڑھتی. تو جو آپ کو 4 میتھڈ میں نے بتائے نان پروبیبلٹی سیمپلنگ میں، پہلا کنوینئنس میتھڈ تھا، دوسرا ججمنٹل میتھڈ تھا یا ججمنٹل ٹیکنیک تھی، تیسری جو ہے سنو بال ٹیکنیک ہے، اور چوتھی جو ہے وہ کوٹا ٹیکنیک ہے. لیکن ان چاروں میں ریسرچر کا باعث، ریسرچر کی لائکس ڈس لائکس اس میں شامل ہوتی ہیں. اب ہم چلتے ہیں پروبیبلٹی ٹیکنیک کی طرف. پروبیبلٹی ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں؟ سیمپلنگ میں پروبیبلٹی ٹیکنیکس وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں کہ آپ پاپولیشن کے ہر ایلیمنٹ کو یہ چانس پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ سیمپل میں سلیکٹ ہو جائے. لیکن اس بات کی وضاحت میں پھر کر رہا ہوں، آپ چانس پرووائڈ کرتے ہیں، گارنٹی نہیں دیتے کہ وہ سیمپل میں آ جائے گا، کیونکہ سیمپل میں تو لمیٹڈ یونٹس نے آنا ہے. اگر 1000 میں سے آپ نے 150 لینے ہیں تو آنے تو 150 ہیں، لیکن آپ میتھڈ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ آپ 1000 کو چانس دیتے ہیں کہ آل رائٹ یو کم اینڈ گیٹ سلیکٹڈ. ابھی ہم اس کی جب ٹیکنیکس پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ان کو چانس پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پروبیبلٹی ٹیکنیکس میں چانس جو ہے وہ پرووائڈ ہوتا ہے. اٹ از سلیکٹڈ، یعنی ایوری یونٹ از ہیونگ ایکول چانس اینڈ اٹ از سلیکٹڈ انڈیپینڈنٹلی of every other unit. Equal chance and it is selected independently of every other unit. I mean, it doesn't have any relationship with the other unit. If it is selected independently. اس میں بھی 4 طریقے ہیں. وہ 4 طریقے کون سے ہیں؟ سمپل رینڈم سیمپلنگ اور سمپل رینڈم ٹیکنیک. دوسرا ہے اسٹریٹیفائڈ. تیسرا ہے کلسٹر. چوتھا ہے سسٹمیٹک. 4 میتھڈس: سمپل رینڈم، اسٹریٹیفائڈ، کلسٹر اور سسٹمیٹک. اب ہم ان کی تفصیل پڑھتے ہیں. سمپل رینڈم سیمپلنگ کیا ہوتی ہے؟ سمپل رینڈم سیمپلنگ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ لاٹری نکالتے ہیں. آپ نے اتنے یونٹس میں سے پرچیاں اٹھا لیں، ہلا جلا کے پرچیاں اٹھا لیں، جو پرچیاں نکل آئیں، تو اس کو ہم سمپل رینڈم ٹیکنیک کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ریسرچر فرسٹ کمپائلز اے سیمپل فریم. آپ کو یاد ہے سیمپل فریم کیا ہے؟ سیمپلنگ فریم جو ہے وہ ٹوٹل پاپولیشن جس میں سے آپ نے سیمپل لینا ہے اس کی ایک اپ ٹو ڈیٹ لسٹ ہے. اس لسٹ میں سے آپ نے ریکوائرڈ سائز آف دا سیمپل سلیکٹ کرنا ہے. تو سمپل رینڈم سیمپلنگ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ریسرچر جو ہے وہ سیمپلنگ فریم کمپائل کرتا ہے اور ہر یونٹ کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر دے دیتا ہے. مثلاً 1000 آپ کے پاس ہیں تو آپ 1 سے لے کے 1000 تک آپ سب کو ایک نمبر دیتے ہیں. پہلے کو 1، دوسرے کو 2، تیسرے کو 3، اینڈ لائک وائز دا 1000 جو ہے وہ اس کو آپ 1000 دے دیتے ہیں. یا اگر 1000 کی تو فگر ہم نے آسانی کے لیے لی، مثال کے طور پر 758 ہیں تو 758 کو آپ لاسٹ نمبر دے دیتے ہیں. تو پہلا کام جو آپ کرتے ہیں اس کو آپ سیمپلنگ فریم میں یا سمپل الفاظ میں ایک لسٹ میں ان یونٹس کے نام اور ان کے ساتھ ایک یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. نام لکھنے بڑے ضروری ہیں.
مثلا یہ اے کیمیکل انڈسٹری ہے، یہ بی کیمیکل انڈسٹری ہے، یہ سی کیمیکل انڈسٹری ہے، یا یہ اے اسٹور ہے، بی اسٹور ہے، سی اسٹور ہے، جو بھی ان کے نام ہیں آپ نام لکھیں گے اور ان کا نمبر ساتھ دیں گے. پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس میں سے آپ ایک لسٹ جنریٹ کرتے ہیں جس کو کہ ہم رینڈم نمبر کی لسٹ کہتے ہیں. آپ اس کے جنریشن کے کئی طریقے ہیں، یعنی اس لسٹ میں سے ہم مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر 758 ٹوٹل پاپولیشن ہے اور اس میں سے آپ نے 129 لینے ہیں. اب 129 آؤٹ آف 758 آپ نے لینے ہیں، تو آپ کس طرح سے لیتے ہیں؟ اس کے 2-3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے پرچیاں ڈال لیں. اس کی پرچیاں ڈال کے ہر ایک کا نام اس میں لکھ دیں یا نمبر لکھ دیں. نام نہ لکھیں، اگر نام آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو نمبر لکھ دیں آپ. تو اس میں سے آپ پرچیاں اٹھانا شروع کر دیں، لیکن پرچیاں جب اٹھاتے ہیں تو ہلا کے اٹھائیں. اگر چھوٹی پاپولیشن ہے تو پھر آپ پرچیاں اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں سے چھوٹا سیمپل ہے تو تھوڑی سی پرچیاں آپ نے اٹھانی، تو آپ اس میں جو ہے نا وہ ہلا کے ہر دفعہ ایک پرچی اٹھاتے رہیں اور اس کو کھول کے اس مثال کے طور پر نمبر 23، تو 23 پہ جو آپ کا لسٹ کا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ اب آپ کے سیمپل میں شامل ہو گیا. اور پھر آپ اٹھاتے ہیں، اگلا آتا ہے 744، تو 744 آ گیا. لائک وائز آپ پرچیاں اٹھاتے جائیں اور جب 129 پرچی آپ اٹھا لیں تو پھر اس کو آپ کا سیمپلنگ پروسیس مکمل ہو گیا. یہ بڑا آسان طریقہ ہے جس سے کہ آپ سمپل رینڈم سیمپلنگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر پاپولیشن آپ کی ہزاروں میں ہو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر تو آپ پرچیاں نہیں اٹھا سکتے. یا سیمپل آپ کا 700 سے اوپر ہے تو اٹ بیکمز ویری ہیکٹک ٹو ڈو دیٹ. پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ نے اس کو کمپیوٹر کی مدد سے رینڈم نمبر جنریٹ کرنے ہیں. کمپیوٹر میں ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس میں آپ وہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی کہ مثال کے طور پر 1300 رینڈم نمبر جنریٹ کر کے وہ آپ کو دے دے گا، اور وہ آپ نمبر نوٹ کر لیجئے. وہی نمبر کے مطابق آپ یونٹس کو ٹریک کر لیجئے گا. وہ نمبر آپ کو دے گا. اب نمبر آپ نے لسٹ میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے، تو جو نام آپ کو ملے گا اس کو آپ لکھتے جائیے، وہ آپ کا سیمپل ہو جائے گا. اچھا، ایک اس میں ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ود ریپلیسمنٹ اینڈ وداؤٹ ریپلیسمنٹ. اب ود ریپلیسمنٹ کیا ہے، وداؤٹ ریپلیسمنٹ کیا ہے، یہ آپ ٹیکسٹ بک میں پڑھیے گا. لیکن آپ کو جو بالعموم کرنی ہے وہ وداؤٹ ریپلیسمنٹ کرنی ہے. یعنی آپ نے ان پرچیوں کو دوبارہ شامل نہیں کرنا، جو پرچیاں نکل آئیں ان کو دوبارہ شامل نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے آپ نے، بس وہ نکال کے رکھتے ہیں ایک طرف. باقی جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ صرف وہ لیں تاکہ وہ ریپیٹ نہ ہونے پائیں، اور آپ پرچیاں نکالتے جائیں یا نمبر جو نکالتے جائیں، اور ایک نمبر جب آ جائے تو اس کو دوبارہ شامل نہ کریں. ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں رینڈم نمبر ٹیبل. اب یہ رینڈم نمبر ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ یہ رینڈم نمبر ٹیبل جو ہے یہ جنریٹ کیا ہوا ہے کمپیوٹر سے. اگر آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے تو آپ کی ریسرچ کی کتاب کے اینڈ پر یا اسٹیٹسٹکس کی کتاب کے اینڈ پر آپ کو ملیں گے وہ نمبر جنریٹڈ. تو اس میں سے مثال کے طور پر 758 آپ کی ٹوٹل پاپولیشن ہے، تو آپ 3 ڈیجٹ کا کوئی کالم لے لیجئے اور کالم وائز آپ پڑھتے جائیے. نمبر وہاں لکھے ہوئے ہوں گے، وہی نمبر آپ سلیکٹ کرتے جائیے. لیکن جو نمبر آپ کا جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے اس کو آپ مت کریں، یا جو نمبر آپ کے اس میں نہیں ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. تو رینڈم نمبر بھی اٹ از اے فارم آف کمپیوٹر جنریٹڈ نمبرز بیکاز these numbers or tables have been generated by the computer. پرانے زمانے میں ایک سینٹریفیوگل مشین ہوتی تھی، آج کل وہ نہیں ہوتی کیونکہ اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے. تو اس کا ذکر بھی کتابوں میں آپ کو ملے گا. اس میں مشین میں ڈال دیتے تھے پرچیاں، اور وہ مشین جو ہے وقفے وقفے سے ایک ایک پرچی باہر پھینکتی رہتی تھی. ریسرچر اٹھا لیتا تھا، نمبر پڑھ لیتا تھا اور سیمپلنگ فریم سے اس کا نام لکھ لیتا تھا. تو یہ چند ایک طریقے ہیں سمپل رینڈم سیمپلنگ کے کہ آپ سمپل رینڈم سیمپلنگ کریں. اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ سمپل رینڈم سیمپلنگ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جب پاپولیشن آپ کی بڑی ہوتی ہے. دوسری بات، اس کی ہم جنرلائزیشن ایزیلی کر سکتے ہیں، پریسیژن اس میں زیادہ ہوتی ہے. اور
جہاں آپ کے سیمپل بہت بڑے ہوں یا سپریڈ اوور لارج جیوگرافیکل ایریا، اس وقت ہم سمپل رینڈم ٹیکنیکس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں کچھ تھوڑا سا ایشو ہے۔ ایررز دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ سیمپلنگ ایرر ہوتی ہے، ایک نان سیمپلنگ ایرر ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ سیمپل لارج ہوتا ہے تو اس میں جو سیمپلنگ ایرر ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ سیمپلنگ ایرر ایکچولی ہوتی ہے جو کہ رسپونڈنٹ آپ کو جواب ٹھیک نہیں دیتے، یا جو ہے وہ نان رسپانس ایرر ہوتی ہے، اس کو بھی سیمپلنگ ایرر کہتے ہیں۔ تو اس قسم کے ایررز ظاہر ہے کہ پاپولیشن اگر بڑی ہے، اس کا سیمپل بڑا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ایرر بھی بڑھ جائے گی، اور اس لیے کیا وجہ ہوگی کہ اس کا جو ہے وہ جنرلائزیشن کا تھوڑا سا پرابلم ہوگا، ریپرزنٹیشن کا پرابلم ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ اس کو ریڈیوس ہم کر سکتے ہیں، اور طریقے ہیں، کیونکہ آپ ٹیکنیک سے استعمال کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو چانس مل رہا ہے۔ آپ کا اپنا باعث ریسرچر کی لائکس اور ڈس لائک اس میں انٹر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ کا جو سیمپل ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اور اس میں جو پریسیژن ہوتی ہے بالعموم، چونکہ اس میں ہر قسم کے یونٹ جو ہے وہ آتا ہے، اس لیے اس کی جنرلائزیشن کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا، اور دس از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا بیسٹ میتھڈ۔ سمپل رینڈم میتھڈ is considered to be one of the best methods of sampling، اور اس لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا میتھڈ کیا ہے۔ 4 میتھڈ بتائے تھے، دوسرا میتھڈ جو ہے وہ سسٹمیٹک سیمپلنگ ہے۔ اب یہ سسٹمیٹک سیمپلنگ کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہم سیمپل جو استعمال کرتے ہیں وہ ایک سسٹم کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اس کی میں آسان سی مثال آپ کو دوں گا۔ آپ نے 500 کی پاپولیشن سے 50 کا سیمپل لینا ہے۔ 500 کی پاپولیشن سے 50 کا سیمپل لینا ہے، تو ان کا ریشو کیا ہے؟ 1:10۔ 50 500 کا 10واں حصہ ہے، اور population divided by sample 500 divided by 50 is equal to 10، اور ہم اس کو سیمپلنگ کی زبان میں n کہیں گے۔ n تو سسٹمیٹک سیمپلنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ you pick every nth item، کہ اس سمپل ایگزامپل میں 500 divided by 50 is equal to 10. So every nth item would mean every 10th item. پاپولیشن کی لسٹ موجود ہے جس میں کہ تمام یونٹس کے نام ہیں، اور آپ نے ایک یونیک نمبر، آئیڈینٹیفیکیشن نمبر اس کو اسائن کیا ہوا ہے۔ اس مثال میں 1 سے لے کے 500 تک نمبر آپ نے لگائے ہوئے ہیں، سامنے ان یونٹس کے، ان ایلیمنٹس کے نام آپ نے لکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول ہیں، چاہے وہ امپلائی ہیں، چاہے وہ اسٹور ہیں، چاہے وہ آفیسز ہیں، چاہے وہ پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ برانڈ ہیں، وٹ ایور دا پاپولیشن از، یو ہیو ریٹن دیئر نیم اینڈ یو ہیو گیون اے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ranging from 1 to 500 in that list, and that list we call sampling frame۔ تو sampling frame لے لیجئے اور اس میں every 10th item آپ سلیکٹ کرتے جائیے۔ اب یہ every nth item ہم نے کہا، every 10th item ہم نے کہا، تو یہ every 10th item ہم لیں گے کیسے؟ اب 10th item اگر ہم 1 سے لے کے 10 تک لے جائیں کہ یہ پہلا کریں، 10واں کریں، 20واں کریں، تو یہ پھر نان پروبیبلٹی سیمپل بن جاتا ہے۔ نان پروبیبلٹی کیوں بنتا ہے؟ کہ ہم تو پھر اپنی چوائس کر رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ 20واں، 30واں، چوتھا، 40واں جو ہے وہ یونٹ ہمارے سیمپل میں آ جائے، تو ہم تو اپنی اس طرح سے شروع کر رہے ہیں اس کو کہ جس طرح سے ہمیں جو ہے وہ کنوینئنس ہوئی، جس طرح سے ہم پسند کر رہے ہیں۔ تو میرا ایک دوست ہے جی، وہ 20ویں نمبر پہ لسٹ پر ہے، تو 10 پہلا، 10واں، 20واں آ جائے گا دوست اس میں۔ آئی ایم ایکسرسائزنگ مائی چوائس۔ آپ اپنی وائس کو اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں کریں گے ہم تو کیسے شروع کریں گے؟ پھر ہم نے شروع تو کرنا ہے کہیں سے، اگر پہلے سے نہیں شروع کریں گے تو کس سے کریں گے؟
اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے, کیونکہ یہ پروبیبلٹی میتھڈ ہے. پروبیبلٹی کا کیا مطلب ہے کہ ہر یونٹ کو ہم ایکول چانس دیں گے. اگر آپ پہلے کو شروع کر رہے ہیں اور پھر 10ویں پہ آ رہے ہیں, پھر 20ویں پہ آ رہے ہیں, تو آپ جان بوجھ کر دوسرے سے لے کے 9 تک آپ ایلیمنیٹ کر رہے ہیں, اسکپ کر رہے ہیں, اور اس کو آپ چانس نہیں دے رہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو چانس دینے کے لیے کہ آپ پہلا نمبر جو ہے وہ رینڈملی سلیکٹ کریں. پہلا نمبر جو ہے وہ آپ رینڈملی سلیکٹ کریں, یعنی اس میں آپ اپنی چوائس کو نہ رکھیں, بلکہ کیا کریں, آپ ان میں سے ایک پرچی نکال لیں. یا دوسری صورت کیا ہے کہ وہ جو لسٹ ہے اس لسٹ پہ کسی اور کو کہیں کہ جی یہ لسٹ ہے, اس لسٹ میں کسی ایک نمبر پہ آپ ہاتھ رکھ دیں. مثال کے طور پر وہ جو اس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ پڑتا ہے 433 پر, تو آپ شروع ہی 433 سے کریں. کیا مطلب ہوا؟ 433, 443, 453, 463, 473, 483, 493. اب تو 500 پہ تو ختم ہو رہی ہے ہماری لسٹ. اب 493 سے 10 آپ ایڈ کریں گے تو وہ 503 آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اب شروع سے آ جائیں اور 3 سے شروع کریں. یعنی آپ نے 1 سے شروع نہیں کیا تھا, آپ نے 433 سے شروع کیا, اور اس طرح سے آپ 3, 13, 23, یعنی آپ کر وہی ایوری 10th آئٹم ہے, ایوری nth آئٹم کر رہے ہیں, لیکن آپ سٹارٹ جو ہے آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. یا تو یہ ہے کہ آپ پرچی اٹھا لیں ایک, اگر پرچی نہیں اٹھاتے تو کسی اور کو کہیں, یا آپ کا کوئی دوست ہے, ریسرچ آپ کر رہے ہیں تو دوست سے کہیں بھائی بات یہ ہے کہ 1 سے لے کر 500 تک نمبر ہیں, ان میں سے آپ کوئی نمبر پکار دیں. اب جب آپ کہہ رہے ہیں کوئی نمبر پکار دیں, یو آر پرووائڈنگ ایوری ایلیمنٹ اے چانس ٹو بی پروناؤنسڈ. اب آپ نے نہیں بتایا اس کو کہ کون سا نمبر پکارو, چانس آپ سب کو دے رہے ہیں. جس طرح سے ہم نے رینڈم سیمپلنگ میں دیکھا کہ پرچیاں جب ہم ڈالتے ہیں تو پرچیوں میں چانس تو ہمارے ہر ایک کو دیتے ہیں نا, کوئی بھی پرچی نکل آئے. اسی طرح سے پہلا یونٹ جو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اس میں آپ اس کو کہیں گے کہ جی پہلا یونٹ جو ہے آپ کوئی نمبر پکار دیں اور اس سے آگے ایوری 10th جو ہے وہ آپ شروع کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس کو سم اپ ذرا کر دیتا ہوں کہ اٹ از سلیکٹنگ ایوری nth item from the population, but the first item should be selected randomly. It should not be selected by the researcher. It should be selected randomly by asking somebody to call a number or picking up the ballots or whatever method you want to use. اب پہلا نمبر جو ہے وہ آپ probability method سے کریں اور پھر آٹومیٹیکلی باقی سارے جو ہیں وہ probability method سے ہوں گے. n کیسے معلوم کرنا ہے؟ n معلوم کرنا ہے total population divided by total sample size is equal to n, which may be 7, which may be 8, which may be anything. اگر آپ کا 1300 کی پاپولیشن ہے اور آپ کا سیمپل سائز جو ہے وہ مثال کے طور پر 100 ہے, n will be equal to 13. So every 13th item will be selected in your systematic sampling. اور اگر 200 میں سے آپ نے 50 لینے ہیں تو پھر 200/50 is equal to 4, n will be equal to 4, and therefore every 4th item will be selected in your sample. So this is called systematic sampling. And in telephone directory, جب ہم ٹیلیفون انٹرویو کرتے ہیں تو کس کس کو ہم کریں گے؟ اگر آپ اس میں سسٹمیٹک سیمپلنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ٹیلیفون ڈائریکٹری میں جو پہلا نمبر آپ سلیکٹ کریں گے وہ رینڈملی کریں گے, پھر آگے جو ہے ہر 10واں 20واں 30واں وٹ ایور دا این از اس کو آپ کر لیں گے, اور اس کو ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک سیمپلنگ. اب سسٹمیٹک سیمپلنگ جو ہے وہ لیس کاسٹلی ہے. جیسے آپ نے دیکھا 2-3 کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں, زیادہ تو نہیں کرنے پڑتے. این معلوم کرنا ہے, رینڈملی پہلا سلیکٹ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو پک کرتے جانا, لسٹوں پہ ٹک کرتے جانا ہے, 10واں 20واں 30واں یا 3, 13 وٹ ایور اٹ از. آپ نے صرف ٹک کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. آپ نے کوئی وہ پرچیاں نہیں نکالنی, کوئی کچھ نہیں کرنا. آپ کے پاس این آ گیا یعنی انٹرول آ گیا, این از اکول ٹو انٹرول, کہ انٹرول کتنا ہے, 7 کا ہے, 9 کا ہے, 2 کا ہے, 4 کا ہے, 10 کا ہے. اسی طرح سے آپ نے ٹک ٹک کرتے جانا ہے اور آپ کا سیمپل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. سو اٹ از لیس کاسٹلی اینڈ ایزیئر
easier than simple random sampling, because in simple random sampling either you have to draw ballots or you have to use computer or you have to use random number table. So there is a great hassle in that, but in this hassle itna nahi hai. Simply aap isko kar sakte hain और इसमें आप random numbers को कोई मैच वैच नहीं करना पड़ता और it is often employed in the consumer mail. बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कंज्यूमर मेल में आप करते हैं, टेलीफोन में करते हैं, मॉल इंटरसेप्ट में करते हैं. मॉल इंटरसेप्ट याद है आपको? मॉल इंटरसेप्ट मैंने मेथड्स में बताया था कि जब आप शॉपिंग मॉल पे चले जाते हैं और शॉपिंग मॉल पे आप वहाँ जो शॉपर्स आ रहे होते हैं, लोग जो ख़रीदारी करने आ रहे होते हैं, उनमें से लोगों को सिलेक्ट करके आप इंटरव्यू करते हैं. तो उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं? वहाँ तो आप किसी को जानते नहीं, तो फिर आप अपने आप में तय कर लेते हैं कि मैं हर पाँचवां जो कस्टमर आ रहा है, हर पाँचवां बंदा जो मुझे मिलेगा उसको मैं इंटरव्यू करेंगे. इस तरह से आप अपनी बायस भी एलिमिनेट कर रहे हैं, आप अपनी चॉइस नहीं कर रहे कि हाँ जी जो अच्छा लग रहा है, जो खूबसूरत लग रहा है, जो वेल ड्रेस्ड है, आप उसको नहीं लेते, बल्कि आप क्या करते हैं, हर 5 आदमी जो आपको ग्राहक मिलता है आप उससे इंटरव्यू कर लेते हैं. तो इसमें मॉल इंटरसेप्ट में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करना चाहते हैं. और इंटरनेट इंटरव्यूज़ जो होते हैं उसमें भी इसको हम एवरी nth एलिमेंट को शामिल करते हैं. तो ये चंद एक सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर के हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं. तो पहला सिंपल रैंडम था, दूसरा सिस्टमेटिक है. आप देखते हैं अगला जो तरीका है प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स या प्रोबेबिलिटी मेथड्स में, वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इससे पहले मैं कोडा सैम्पलिंग का जिक्र कर चुका हूँ और वहाँ भी मैंने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया था. उसमें भी मैंने ये बात बताई थी और फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या करते हैं, हम स्ट्रेटा बनाते हैं. स्ट्रेटम क्या होता है? स्ट्रेटम का प्लूरल जो है वो स्ट्रेटा है और उसी से हम स्ट्रेटिफाई कहते हैं, यानी इसके हम लेयर्स बनाते हैं. लेयर्स को कहते हैं ग्रुप्स बनाते हैं. हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन वो होती है जिसमें कि वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें कि जो डिफरेंसेस हैं, जो उनके डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें डिफरेंसेस बहुत होते हैं. मिसाल के तौर पर एज है, एज एक वन डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स है. और अगर आप एटीट्यूड सर्वे कर रहे हैं तो जो एक 50 साल के आदमी का एटीट्यूड होता है वो एक 12 साल के बच्चे का नहीं होता, या जो वुमेन का होता है वो मेन का नहीं होता, या जो हाउस वाइफ्स का होता है वो स्टूडेंट्स का नहीं होता. तो इस तरह से अगर पॉपुलेशन आप लेते हैं उसमें वेरिएशन ऑफ एज है, वेरिएशन ऑफ सेक्स है या जेंडर है, और वेरिएशन ऑफ इनकम है, और वेरिएशन ऑफ लोकेलिटीज़ है, बहुत सारे वेरिएशन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं. अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं, इन वेरिएबल्स की बुनियाद पर आप हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन में, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. यानी बड़ी पॉपुलेशन के 2, 3, 4 जो भी है, उनके वेरिएबल्स की बुनियाद पर, उनके वेरिएशंस की बुनियाद पर आप ग्रुप बना देते हैं, और वो ग्रुप जो है इंटरनली होमोजीनियस होने चाहिए. यानी बच्चों को आप इकट्ठा कर दें, क्या होगा, उनकी एज जो है एक ही होगी, एज होमोजीनियस होगी. आप विमेन को इकट्ठा कर दें, उनका जेंडर होमोजीनियस होगा. तो इस तरह से होमोजीनिटी की बेस पर, असल में कंप्लीट होमोजीनिटी तो नहीं हो सकती, इसको हम कहते हैं रिलेटिव होमोजीनिटी. तो रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप्स को हम बना देते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटा. स्ट्रेटा. अब स्ट्रेटा बनाने के कुछ असूल हैं. एक तो ये है कि ये स्ट्रेटा जो होते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और इंटरनली एग्जॉस्टिव होते हैं. इसका क्या मतलब है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक यूनिट जो है वो एक ग्रुप में आ सकता है, दूसरे ग्रुप में नहीं आ सकता. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इट एक्सक्लूड्स द अदर ग्रुप्स. लाइक अगर आप एक ग्रुप में मेन को रखेंगे तो उसमें विमेन को नहीं रख सकते,
اور دوسرے میں ویمن کو رکھیں گے, مینس ویمن آر آٹومیٹکلی ایکسکلوڈیڈ فرام دیٹ گروپ. تو ایک جو یونٹ ہے وہ دو گروپس کا ممبر نہیں ہو سکتا, اور ایک قسم کے جو ممبرس ہیں یا ایلیمنٹس ہیں وہ ایک ہی گروپ میں ہوں گے, دوسرے میں نہیں ہوں گے. تو اس لیے ان کو آپ بنا لیتے ہیں, اور بنانے کے بعد پھر آپ ہر گروپ سے کچھ یونٹس لیتے ہیں. آپ وہ یونٹس جو لیتے ہیں اس کے آگے دو قسمیں ہیں, پرپورشنیٹ اور ڈسپرپورشنیٹ. لیکن اس سے پہلے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو اسٹریٹا ہے, وہ اسٹریٹا ہم کیا کرتے ہیں, اسٹریٹا میں سے جو ہم سیمپل ڈرا کرتے ہیں وہ پروبیبلٹی ہوتی ہے, یعنی اسی طریقے سے ہم لیتے ہیں. کس طریقے سے؟ سمپل رینڈم طریقے سے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یعنی آپ نے اسٹریٹا بنا دیا کہ جی ویمن ہیں, مین ہیں, چلڈرن ہیں, تین آپ نے اسٹریٹا بنا دیے. اب کچھ آپ نے یونٹ ویمن سے لینے ہیں, کچھ یونٹ آپ نے مین سے لینے ہیں, کچھ یونٹس آپ نے چلڈرن سے لینے ہیں. اب جب یہ آپ نے لینے ہیں تو یہ لیں گے کیسے؟ مثال کے طور پر ویمن سے آپ نے 35 لینے ہیں, مین سے آپ نے 61 لینے ہیں, چلڈرن سے آپ نے 23 لینے ہیں. یہ آپ نے سیمپل سائز پہلے ڈٹرمن کر لیا. لیکن اب یہ چلڈرن سے 23 لیں گے کیسے؟ آپ لیں گے آپ سمپل رینڈم سیمپل. اب آپ کی اس ڈیٹا کی ٹوٹل پاپولیشن بن گئی, لسٹ آپ کے پاس آ گئی, سیمپلنگ فریم آ گیا. یعنی اب آپ اسٹریٹا کو ایک انڈیویجول پاپولیشن تصور کرتے ہوئے اس میں سے سمپل رینڈم ٹیکنیک کے ذریعے سے ریکوزٹ جو یونٹس ہیں وہ مثلا چلڈرن کی لسٹ بنا کر چلڈرن میں سے سمپل رینڈم ٹیکنیک سے آپ 23 سلیکٹ کر لیں گے. یعنی کہ آپ پرچیاں نکالیں گے اور پرچیاں نکال کر 23 جو بچے ہیں وہ سلیکٹ کر لیں گے. سملرلی 61 مین آپ سلیکٹ کر لیں گے, سملرلی 35 ویمن آپ سلیکٹ کر لیں گے. اور اس طرح سے آپ کے جو ٹوٹل سیمپل ہوگا وہ 35 پلس 21 پلس 61 جو بھی آپ کا سیمپل ہے یہ ٹوٹل آپ کا بن جائے گا. اور اس میں جو کرکس آف دا میٹر ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایکچوئل سیمپلنگ کرتے ہیں وہ ہم پروبیبلٹی میتھڈ سے کرتے ہیں, وہ ہم سمپل رینڈم میتھڈ سے کرتے ہیں, ججمنٹل طریقے سے نہیں کرتے. ہم اپنا پک اینڈ چوز نہیں کرتے, اپنی پریفرنس کو نہیں کرتے. وہ جب ایکچوئل سیمپلنگ کی بات آئے گی تو ہم پھر سمپل رینڈم سیمپلنگ ٹیکنیک استعمال کریں گے. اور اس طرح سے ہم اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ کر لیتے ہیں. یعنی کہ جب ہم ریزلٹ نکالیں گے تو پھر بچوں کا علیحدہ نکالیں گے, ویمن کا علیحدہ نکالیں گے, اور مین کا علیحدہ نکالیں گے. تو دس گروپ شوڈ بی اور اسٹریٹم شوڈ بی ایز مچ ہوموجینیس ایز پاسبل, اینڈ اٹ شوڈ بی ڈفرنٹ فرام ادر اسٹریٹا. یہ اور اسٹریٹا ہے, یہ اور اسٹریٹا ہے, اور اس کی فائنڈنگز اور آئیں گی, اس کی فائنڈنگز اور آئیں گی. اور اس میں آپ کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کن ویریبلس پہ کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ریسرچ کا آبجیکٹو کیا ہے اور وہ یونٹس کیا ہیں. آپ انڈسٹری سائز بھی لے سکتے ہیں, اور آپ اس میں مثال کے طور پر کارڈ ہولڈر ہیں, نان کارڈ ہولڈر ہیں, یہ بھی آپ کے ہو سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, ایجوکیٹڈ نان ایجوکیٹڈ کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور یہ ایجوکیشن کا اسٹیٹا بنا سکتے ہیں, دوز ہو آر اپ ٹو میٹرک, دوز ہو آر گریجویٹ, دوز ہو آر پی ایچ ڈی. یہ آپ کا اسٹیٹا بن سکتا ہے. انکم کے بیس پہ بن سکتا ہے, ایج کے بیس پر بن سکتا ہے, جینڈر کے بیس پہ بن سکتا ہے. بہت سارے ویریبلس ہیں جو کہ ڈیموگرافک ویریبلس ہیں. ان ڈیموگرافک ویریبلس کے بیس پر آپ اس کو اسٹیٹا بنا کر اس میں سے آپ کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے آپ کی یہ جو آپ کی اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ ہے وہ پوری ہو جائے گی. اب اس وقت آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ اور کوٹا سیمپلنگ بظاہر ایک نظر آتے ہیں, لیکن کوٹا سیمپلنگ جو ہے وہ نان پروبیبلٹی ٹیکنیک ہے, اور اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ جو ہے یہ پروبیبلٹی ٹیکنیک ہے. کیونکہ وہاں پر کوٹا میں ہم جو یونٹ سلیکٹ کرتے ہیں ججمنٹ کی بیس پر کرتے ہیں, اپنی مرضی اپنے پریفرنس کی بیس پہ کرتے ہیں. لیکن جہاں پر جب آپ اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ میں ایکچوئل سیمپلنگ کرتے ہیں تو پھر یہ آپ سمپل رینڈم سیمپلنگ سے کرتے ہیں, جو کہ پروبیبلٹی ٹیکنیک وہ نان پروبیبلٹی ہے, اور یہ اسٹریٹیفائڈ پروبیبلٹی. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ, اور اس کے
بعد آپ کو اس کے 2 طریقے بتائیں گے کہ پروپورشنیٹ اور ڈسپروپورشنیٹ کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.